صفحہ 394 سورۃ فاطر 22واں پارہ۔ آیت کا نمبر ہے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اب آپ ذرا میری طرف دیکھیں، شفقت فرمائیں۔ اب ذرا بات بہت واضح ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ 2.5 درجوں میں تو موحد تھے اور 1.5 درجہ کے اندر مشرک تھے۔ اب ذرا بات بہت کھلنے لگی ہے۔ توحید کا جو پہلا درجہ تھا اس میں وہ مکمل موحد تھے، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 2، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس درجے میں وہ مکمل موحد تھے۔ توحید کا تیسرا درجہ، سب کچھ کرنے والا اپنی مرضی سے صرف اللہ ہے، اس میں وہ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے۔ آپ کے سامنے بہت سارے حوالہ جات آ چکے۔ وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے ان پیروں فقیروں کے سپرد کر دیے ہیں۔ اب جو مثال عرض کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے میری طرف دیکھ کر غور سے سننا ہے۔ ہمارے ملک کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ اسلام آباد۔ ہمارے ملک کا جو سربراہ ہے وزیر اعظم، یہ اسلام آباد میں ہے۔ ہمارے ملک کے صوبے ہیں، صوبہ سندھ ہے، پنجاب ہے وغیرہ۔ انہوں نے یہ بات آپ نے سمجھ لی، مسئلہ الہ سمجھ آ گیا۔ مشرکین مکہ نے اللہ کی بادشاہی کو دنیاوی بادشاہی کی طرح سمجھ لیا تھا۔ جس طرح ملک کا سربراہ دارالحکومت میں ہوتا ہے اور بڑے بڑے کام وزیر اعظم کرتا ہے، بھئی دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ان کے جو سفیر ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہ میں کروں گا۔ صوبہ پنجاب کے جو کام ہیں یہ وزیر اعلیٰ نے کرنے ہیں، صوبہ سندھ کے جو کام ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کرنے ہیں۔ اب ہم نے اپنے علاقے میں کوئی ہسپتال بنانی ہے تو اب ہم وزیر اعظم کو نہیں کہیں گے بھئی ہم سارے مل کر اسلام آباد پہنچ جائیں، جی ہمارے شہر میں ہسپتال کی ضرورت ہے، آپ بھائی میں نہیں یہ کام کروں گا، یہ میں نے کام وزیر اعلیٰ کے سپرد کر دیا، اس سے بات کرو۔ تو ہم وزیر اعلیٰ کو کہیں گے، وہ ہسپتال بنوا دے گا۔ بھئی سکول کی ضرورت ہے ہمارے شہر میں، ہم سارے اکٹھے ہو کر اسلام آباد پہنچ جائیں، وزیر اعظم صاحب سکول نہیں ہے، پریشان ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ بھائی یہ کام میں نے نہیں کرنا، میں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، یہ سکول بنوانا ہے، وزیر اعلیٰ سے بات کرو۔ تو انہوں نے دنیاوی سلطنت پر قیاس کر لیا تھا اللہ کی بادشاہی کو۔ جس طرح بڑے بڑے کام ملک میں وزیر اعظم کرتا ہے اور اپنے علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یہ اس نے وزیر اعلیٰ کے سپرد کر دیے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام
ہر علاقے میں اللہ نے مختلف پیروں فقیروں کے سپرد کر دی ہیں. بچے کس نے دینے؟ بھائی باب لات کے پاس جاؤ. اچھا رزق بڑھانا ہے کس کے؟ بی بی عزا کے پاس جاؤ. اچھا ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے کہ بھائی باب منات کے دربار پر جاؤ. تو بڑے کام تو اللہ کرے گا، چھوٹے چھوٹے کام ان کے سپرد اللہ نے کر دی ہیں. جس طرح صوبے کے کام، مختلف خطوں کے کام، مختلف ضلعوں کے کام پنجاب کا وزیر اعلیٰ کرتا ہے یا سندھ وغیرہ کا وزیر اعلیٰ کرتا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے. ایک اور بات غور سے ابھی سن لیں. ہم وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچے، جی ہمیں شہر کے اندر فلاں کام کی ضرورت ہے، یہ بڑے پریشان ہیں، نہر کھدوانی ہے، آپ جو ہے نا نہر کھدوا دیں، ہماری زمینیں بنجر. کہ بھائی یہ کام تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام تو وزیر اعظم کر سکتا ہے. تو ہم نے کہا پھر مہربانی کرو آپ ہمارے ساتھ چلو، ہماری سفارش کرو. تو اس نے سفارش کی تو وزیر اعظم نے کہا ٹھیک ہے جی میں تمہارے علاقے میں نہر کھدوا دیتا ہوں تاکہ تمہاری زمینیں آباد ہو جائیں. اب خیال دل حاضر کیجئے گا. وہ کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے ان باپوں اور پیروں فقیروں کے سپرد کر دیے ہیں. اور جو کام یہ نہ کر سکیں تو اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں. اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ شفاعت. کچھ آپ نے مثال پر غور کیا؟ چھوٹے چھوٹے کام کون کرتے ہیں ہمارے؟ وہ کہتے تھے پیر فقیر آپ کہیں تو مجھے خوشی ہو. چھوٹے چھوٹے کام کون کرتے ہیں؟ پیر فقیر. اور اگر یہ کام نہ کر سکیں پھر ان کے دائرہ اختیار میں نہ ہو پھر اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں. پہلے تو خود کرتے ہیں، جو کام ان کے اختیار میں نہ ہو سفارش کر کے اللہ سے کام کروا دیتے ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی سفارش موڑتا نہیں، ان کی بات مان کر کام کر دیتا ہے. یہ مثال سمجھ آ گئی؟ اب پھر میں بات دہرانے لگا ہوں. بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بابا لات منات عزا فقیر نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا نہیں بڑے کام بھی میں خود کرتا ہوں، چھوٹے بھی میں خود کرتا ہوں. یہ تو چھوٹے کام بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے مثال ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دی ہے. حوالہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یولج اللیل فی النہار، اللہ داخل کرتا ہے رات کے کچھ حصے کو دن میں. ساری رات اللہ دن میں داخل نہیں کرتا. ساری رات دن میں داخل ہو جائے تو 24 گھنٹے دن بن جائے گا نا. جہاں بھی قرآن پاک میں یہ انداز آئے وہاں یہ معنی ہوتا ہے رات کے کچھ اجزاء کچھ حصہ اللہ دن میں داخل کرتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے گرمیاں. یولج اللیل فی النہار، داخل کر دے اللہ رات کے کچھ حصے کو دن میں، دن بڑا گرمیاں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کر دے اللہ دن کے کچھ حصے کو رات میں، رات بڑی ہو گئی سردیاں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دی اللہ نے سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک. جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہیں آتا قیامت کا، ان کا سارا نظام جاری و ساری ہے. ذالکم اللہ، ان صفات والا اللہ ہے. ربکم، جو تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہے. لہ الملک، اسی ہی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، یہاں ہاتھ رکھیں حباب، سورۃ فاتحہ کھولیں. اہدنا الصراط المستقیم، جلدی کریں، میں مانا کرتا ہوں آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، خاموش نہیں بیٹھنا آپ نے. صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین، راستہ ان بتوں کا. میں نے نہیں سمجھی، راستہ ان بتوں کا.
جی نہیں، جواب جاندار نہیں آیا۔ راستہ ان بتوں کا، الذین کا معنی بت، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، الذین کا معنی بت نہیں، ان لوگوں۔ تو یہاں بھی تو الذین آیا ہوا ہے، یہاں معنی بت کریں گے۔ والذین تدعون من دونہ، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، صحت دیں گے، روزی بڑھا دیں گے، اولاد دے دیں گے۔ وہ آسمان زمین بنانا، سورج چاند چلانا، بارش وغیرہ بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے یہ کریں گے۔ فرمایا ما یملکون من قطمیر، نہیں مالک وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ حقیر چیزوں کو پیش کیا اللہ نے۔ اب آپ ذرا نظر اٹھائیے، رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کی مثال کیوں دی ہے؟ حضرت سے فرماتے تھے اللہ نے اشارہ کر دیا، کھجور کے دانے کو قبر سمجھو، اندر جو گٹھلی ہے قبر کے اندر مردہ سمجھو، گلڈی پر جو باریک پردہ ہے مردے کے اوپر کفن سمجھو۔ جن کو تم پکار رہے ہو اولاد دیں گے، صحت دیں گے، روزی بڑھائیں گے، نوکری لگوا دیں گے، وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں۔ دو مسئلے عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں ہماری مائیں اور بہنیں بھی، آپ احباب بھی۔ ایک آدمی بازار میں چلا جا رہا تھا، سخت گرمی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا، گرا مر گیا۔ دکاندار اکٹھے ہو گئے، چیک کرو جی کون ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، کوئی جان پہچان کوئی پتہ نہیں۔ اب کیا کرے، اعلان ہوا، کوئی وارث نہیں آیا۔ اب بھئی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، اب ہم نے اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ ایک دکاندار نے کہا جی 100 روپیہ لے لو کفن کے لیے، دوسرے کہا جی 200 میں بھی دیتا ہوں۔ چندہ اکٹھا ہو گیا، 2000 روپیہ جمع ہو گیا، کفن لے آؤ جی اس کا۔ سارے دکاندار کہنے لگے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ہم نے جو کفن کے لیے پیسہ دیا یہ زکوٰۃ کا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے زکوٰۃ کی رقم کفن میں نہیں لگ سکتی۔ بھئی کیوں نہیں لگ سکتی؟ زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے اگلے بندے کو مالک بنایا جائے۔ زکوٰۃ کے پیسے کفن میں اس لیے نہیں لگ سکتے کہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ایک آدمی فوت ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا، رات کا وقت ہوا، چور جا پہنچا، مٹی اٹھائی، قبر اکھیڑی، کفن چرا رہا تھا، بندے پہنچ گئے۔ اللہ اتنا بڑا ظلم بھائی، کفن چوری کر رہے ہو، تھوڑی سی کو کھولیں، تھوڑی سی۔ قاضی کے سامنے پیش کیا، بھئی یہ کفن چوری کر رہا تھا، پکڑا گیا۔ اب چور کی سزا تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، سورۃ مائدہ کے اندر آیت ہے نمبر 38۔ اب وقت نہیں، میں خلاصہ سنا دیتا ہوں، لیکن کفن چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ بھئی چور کی سزا تو ہاتھ کاٹنا، جرم ثابت ہو گیا نا۔ ہاتھ اس چوری میں کاٹا جاتا ہے جہاں کوئی چیز کا مالک موجود ہو۔ کفن چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ جب کفن کا مالک نہیں ہے تو اولاد دینے کا کیسے مالک ہے، روزی بڑھانے کا کیسے مالک ہے، صحت عطا کرنے کا کیسے مالک ہے؟ تو اللہ کریم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیش کیا۔ تم کہتے ہو چھوٹے کام یہ کرتے ہیں، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے مالک نہیں، کفن کے بھی مالک نہیں۔ اور مولانا سورۃ سبا کھولیں، 22واں پارہ، پچھلی سورت ہے، صفحہ ہے 399، 190، رکوع شروع ہو رہا ہے 2 کے بعد 3۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکارو تو صحیح تم ان ہستیوں کو جن کو تم نے گمان کیا ہوا اللہ کریم کے علاوہ الہ، جن کو تم نے الہ سمجھا ہوا ہے ان کو پکارو تو صحیح. لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں مالک وہ ذرہ کے برابر بھی. کمرہ اندھیرا ہو نا تو روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں اس میں. پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ نہیں، او لکیر آ رہی ہے دھوپ والی، چھوٹے چھوٹے ذرے. لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں مالک وہ ذرہ برابر بھی، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. فی السماوات، آسمانوں میں. چلو آسمانوں میں ایک ذرے کے مالک نہیں تو زمین کے اندر مالک ہو جائیں گے. فرمایا ولا فی الارض، زمین میں بھی ایک ذرے کے برابر چیز کے مالک نہیں ہے. وما لهم فیہما من شرک، اور نہیں ان کے لیے آسمان و زمین کے اندر کوئی شرکت. اللہ کریم کے ساتھ وہ آسمان و زمین کے معاملات میں کوئی شریک نہیں. وما لہ منہم من ظہیر، نہیں اللہ کریم کے لیے ان میں سے کوئی معاون، اللہ کریم کا کوئی معاون بھی نہیں ہے. تو کس چیز کی اللہ کریم نے تردید کی کہ وہ مثقال ذرۃ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی مالک. 17واں پارہ سورۃ الحج، آخری صفحہ 308، صفحہ 308، تیسری سطر، آیت نمبر 73. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک مثال. فاستمعوا لہ، خوب توجہ سے سنو اس مثال کو. فاسمعوا نہیں فرمایا، فاستمعوا. زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، لفظ بڑھتے جائیں گے تو معنی بھی بڑھتا جائے گا. فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو تم اس مثال کو. ان الذین، یقیناً جن بتوں کو تم پکار رہے ہو. صراط الذین، راستہ ان بتوں کا. الذین آ گیا، یقیناً جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے علاوہ. لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے وہ ایک مکھی بھی. حقیر چیزوں کی اللہ نے مثال دی ہے. تم کہتے چھوٹے کام یہ کرے تو مکھی نہیں بنا سکتے. چلو ایک نہ بنا سکے سارے مل کر بنا لیں گے. فرمایا والا وجتمعوا لہ، والا وجتمعوا لہ، اگرچہ جمع بھی ہو جائیں سارے کے سارے اس مکھی کے بنانے کے لیے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین کر لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز، چھین کر لے جائے. یہ کپڑا میرے ہاتھ میں ہے، پکڑ میں. اچھا انہوں نے مجھ سے چھیننا چاہا، ذرا زور لگائیں تھوڑا سا، تھوڑا، بہت زیادہ نہیں، خیال کرنا. تو میں نے ایک دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، پھر میں نے منہ بھی اس میں ڈال دیا، دانتوں سے پھر بھی یہ لے گئے. اس کو کہتے ہیں چھیننا. ایک ہوتا ہے لے جانا، لے جانا اور چیز ہے. یہ میرے ہاتھ میں یہ لے گئے نا. وَإِن يَسْلُبْ، چھین کر لے جائیں مکھی. یہ کوشش کرتے رہے پکڑو پکڑو پکڑو، نہیں جانے دے، نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر بھی مکھی لے گئی. شیئن، ایک من کے برابر، 1 کلو. انا للہ، ایک چھٹانک. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے شیئن، فرماتے تھے کمرہ بند ہے، کھڑکی میں سے سوراخ میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے، جو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، ایک ذرے کو کہتے ہیں شیئن.
او چھوٹا سا ذرا مکھی چھین کر لے جائے نمک ہے چینی ہے لا یسن کے زو منو اس سے چھڑانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. وہ تمہیں صحت کیسے دیں گے, وہ تمہیں اولاد کیسے دیں گے؟ اچھا عجیب بات, حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مولانا بڑے بڑے ہوتے ہیں, فرماتے تھے اللہ نے مکھی کی مثال کیوں دی ہے؟ میری طرف دیکھنا ہے, سر اٹھانے احباب نے. حضرت شیخ فرماتے تھے پنجپیر رحمت اللہ, مکھی بیٹھی ہو نا یوں کرتی رہتی ہے, یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, مکھی بیٹھے نہ ہوئے. حضرت فرماتے تھے اللہ نے مکھی کی آنکھوں پہ پردہ نہیں بنایا, باقی مخلوقات کی آنکھوں پر پردہ ہے نا, تو اب کوئی دھواں ہے, میں مثال دے رہا ہوں, مٹی ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آنکھوں کی حفاظت اور بچاؤ ہو جاتا ہے. اللہ نے مکھی کی آنکھوں پہ پردہ نہیں بنایا, یہ ہاتھ ہلاتی ہے ایسے ایسے, یہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے. اللہ نے مکھی کی آنکھوں پہ پردہ نہیں بنایا, مکھی کا وجود اللہ نے نامکمل بنایا ہے, کمپلیٹ اور مکمل نہیں بنایا. حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے مثال نامکمل مخلوق کی دی ہے, اس کا وجود نامکمل ہے, مکھی کا آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے. اشارہ کر دیا جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے, تمہیں مکمل بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ نامکمل مکھی. ضعف الطالب والمطلوب, کمزور ہے مانگنے والا. اب میری طرف دیکھیں مولانا, میری طرف دیکھیں, سر اٹھائیں. جو مکھی نہیں بنا, نیچے نہیں دیکھنا, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. جو مکھی, ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے, مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے, ان سے مانگنے والا کمزور ہے. کمزور کیسے ہے بھائی؟ بہت بڑا چودھری, بہت بڑا رئیس اعظم, بہت بڑا ملک صاحب یہ دربار پر کھڑا ہے, اس سے نظر و نیاز دے کر مرادیں مانگ رہا ہے, یہ کوئی کمزور ہے؟ بڑا دولت مند ہے, بڑے پیسے ہیں, بڑی جائیداد ہے, بڑا پاور رکھنے والا بندہ ہے, تھوڑی کو کم کریں, اتنی زیادہ نہیں. میری طرف دیکھیں, یہ جو دربار پر مزار پر ملک صاحب چودھری صاحب کھڑا ہے وڈیرا, یہ کمزور ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اونچا, یہ کمزور ہے؟ دولت نہیں ہے, مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, نوکر چاکر نہیں ہے, محلات اور کوٹھیاں نہیں ہیں, یہ کمزور تو نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب, جو مکھی بنا نہیں سکتے, مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے, ان سے مانگنے والا کمزور ہے. اللہ یہ کمزور تو نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مقام سمجھایا, فرماتے ہیں جو مکھی بنا نہیں سکتے, مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے, ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے. کس کا کمزور ہے؟ ان پنجابی لفظ بھائی, سیانا نہیں, عقل مند نہیں. اب پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا لفظ ہے, ایک کملا ہے, جھلا تے پاگل ہے. یہ کمزور کس کا کمزور ہے؟ عقل کا کمزور ہے. یہ سیانا ہوندا تا انہاں تو نہ منگیا, عقل مند اور سمجھدار. ہمارے علاقے میں یانا کہتے ہیں, یانا. یانا؟ اچھا اچھا, یہ میاں سے مشکل لفظ ہے, تو سمجھئے نا بھائی, کس میں کمزور ہے؟ کس کا کمزور ہے؟ عقل کا کمزور ہے, سمجھدار نہیں ہے. سمجھدار ہوتا تو ان سے مانگتا. والمطلوب, جن سے مانگا جا رہا ہے وہ طاقت میں کمزور ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ بڑے کام بھی اللہ کرتا ہے اور چھوٹے بھی اللہ کرتے ہیں. وہ کہتے تھے چھوٹے یہ کرتے ہیں, تو اللہ نے مثال بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دی ہے. کھجور کی گڑلی کا پردہ, مکھی, مسکالہ, ذرہ. اب ایک بات اور میری طرف دیکھیں یہ احباب, ہمیں ہسپتال کی ضرورت تھی اپنے علاقے میں, سکول کی ضرورت تھی. اب ہم نے اپنے علاقے میں سکول بنوانا ہے, آپ نے جواب دینا ہے, میں آگے نہیں چلوں گا.
ہم نے اپنے علاقے میں سکول بنوانا ہے، ہم نے علاقے میں ہسپتال بنوانی ہے، یہ تو کام کرے گا ہمارے پنجاب کا وزیر اعلیٰ، سندھ کا وزیر اعلیٰ کرے گا۔ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ کو آپ نے بتانا ہے، مولانا میری طرف دیکھ کر سنیں، اگر وزیر اعلیٰ صاحب کو ہماری ضرورت کا پتہ نہ ہو کہ ٹیکسلا والوں کو ہسپتال کی ضرورت ہے، ٹیکسلا والوں کو سڑک کی ضرورت ہے، اگر وزیر اعلیٰ کو ہماری ضرورت کا پتہ نہ ہو، وہ ہمیں ہسپتال اور سڑک بنوا دے گا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بنوا دے گا۔ تو پہلے اس کو ہماری ضرورت کا پتہ تو ہو، جب اس کو پتہ ہوگا بھائی ٹیکسلے میں سڑک کی ضرورت ہے، ہسپتال کی ضرورت ہے، سکول چاہیے، پھر وہ ہمیں بنوا دے گا۔ وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے یہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے تو ہمارے کام چھوٹے کرتے ہیں نا، اس لیے ان کو علم غیب ہوتا ہے، یہ ہماری پکارے اور فریادیں سنتے ہیں، حالات جانتے ہیں تو ہمارے چھوٹے کام کرتے ہیں نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم کہتے ہو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، چھوٹے کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہوگا تو تمہارے کام کریں گے، یہ تمہاری پکارے سنتے بھی نہیں ہیں، تمہارے حالات جانتے بھی نہیں ہیں، تمہارے چھوٹے کام کیسے کریں گے؟ پتہ نہیں میرا جملہ آپ کے اوپر سے تو نہیں گزر گیا؟ یہ اصل میں بات ہے جو قرآن پاک سمجھانا چاہتا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں، ان کو سڑک چاہیے، سکول چاہیے، ہسپتال چاہیے، کیسے بنوا کر دے گا؟ ہم بیمار ہیں کہ بابا لاب بیماری دور، بھائی اس کو پتہ ہوگا تو بیماری، اول تو بیماری دور کر ہی نہیں سکتا، بات غور سے سنیں، اول تو وہ تمہیں صحت دے ہی نہیں سکتا بابا لات بابا منات، اور اگلی بات یہ اس کو پتہ ہوگا تو تمہیں صحت دے گا نا، تمہاری پکار وہاں تک پہنچے گی تو وہ تمہاری مشکل کو حل کرے گا، تمہاری بیماریاں دور کرے گا۔ جب تمہاری پکار اس تک پہنچتی ہی نہیں ہے، تمہارے حالات کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیسے تمہاری بیماری دور کرے گا؟ یہ خاص بات ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری پکاریں سن کر، ہمارے حالات جان کر، ہمارے چھوٹے چھوٹے کام، فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری پکاریں سنتے ہی نہیں ہیں، بات ہی ختم۔ پتہ نہیں یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آئیں، یہ جو ابھی ہم نے 22واں پارہ حوالہ کھولا تھا سورۃ فاطر کا، وہ دوبارہ کھولیں، صفحہ 394۔ یہ آیت کا نمبر ہے 13 کے بعد 14۔ میں دوبارہ تھوڑا پیچھے سے پڑھ لیتا ہوں۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جن ہستیوں کو تم پکارے ہو اللہ کریم کے سوا نہیں مالک، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ سن لیں گے تمہاری پکاروں کو۔ جی نہیں، ان تدعوہم یسمعوا دعاکم، سن، اچھا لا بھی ہے، اچھا لا بھی ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ ان تدعوہم، مولانا کس کی طاقت ہے لا کو نکالے؟ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکاروں کو۔ جب سنیں گی نہیں، تمہاری پکار ان تک پہنچے گی نہیں، تمہارے کام چھوٹے کیسے کریں گے؟ صحت کیسے دیں گے؟ تمہیں عزت کیسے نصیب کریں گے؟ تمہاری مشکل کیسے حل کریں گے؟ چھوٹے کاموں کا تو تذکرہ بعد میں کریں، پہلے پکار تو تمہاری پہنچے، جب پہنچی نہیں ان تک، سننا ہی نہیں، کام کیسے کریں گے؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ اب یہ تو نحو کی بات ہے، میں آسان کرتا ہوں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، پیر طریقہ حضرت سید نعت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ مانا کیا کرتے تھے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر 1 منٹ کے لیے تمہارا جھوٹ بھی مان لیا جائے کہ سنتے ہیں،
سچ تو ہے لا یسمعو، سچ تو ہے لا یسمعو، ایک منٹ کے لیے چلو تمہارا جھوٹ مان لیتے ہیں کہ پکارے سنتے ہیں، مستجابوا لکم، جواب دینے کی تمہیں طاقت ہی نہیں رکھتے، قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم، جواب دینے کی تمہیں طاقت نہیں رکھتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ یہ جو تم غیبانہ پکار کر رہے ہو ان کی بغیر اسباب کے، یہ شرک ہے، اس کا انکار کر دیں گے دن قیامت کے۔ میں آیتیں دکھاؤں گا، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، نہیں خبر دے گا تجھ کو مثل خبر رکھنے والے اللہ کے، جو قیامت کی خبر آج میں اللہ تمہیں دے رہا ہوں ایسی خبر اور کوئی بھی تمہیں نہیں دے گا۔ آؤ مولانا 26واں پارہ پہلا صفحہ، سورۃ حامیم الاحقاف 26واں پارہ آیت کا نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ أَضَلُّ، جلدی کرے جلدی، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا، من ان ہستیوں کو پکارتا ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو نہیں جواب دے سکتے اس کو قیامت کے دن تک۔ پکارنے والے کو قیامت تک عمر مل جائے، پکارتا رہے، قیامت تک جواب دینے کی طاقت نہیں۔ اللہ کیوں جواب نہیں دیتے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ سوال تو سنیں، سوال کیا ہے؟ کوئی ناراضگی ہے جن کو ہم پکار رہے جواب نہیں دے رہے؟ فرمایا نہیں کوئی ناراضگی والی بات نہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے کام کیسے کریں گے چھوٹے چھوٹے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، مولوی صاحب بتوں والی ایتیں مت پڑھو، بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو؟ ہمیں کہا ٹھیک۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے بت، الناس کا معنی بت ہے، بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو مولانا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے بت، کون؟ الناس کا معنی بت ہے، واہ جی واہ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، ہو جائیں گے وہ اللہ کے نیک بندے ان شرک کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس نے ہمیں پکارا تھا۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے کام کیسے کریں گے؟ آؤ مولانا 20واں پارہ پہلا صفحہ، یہ بڑے کام اللہ کر دے، چھوٹے یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کام کیسے کریں گے، تمہاری پکارے سنتے نہیں ہیں، تمہارے حالات جانتے نہیں ہیں۔ صفحہ 345 نیچے تھوڑا درمیان سے نیچے آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں علم رکھتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کس کا علم نہیں رکھتی؟ الغیب، غیب کا علم نہیں رکھتی۔ آسمانوں والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہے تو الا اللہ کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ وما یشعرون، جن کو پکار رہے یہ ہمارے کام کر دیں گے، بڑے اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے یہ کرتے ہیں۔ فرمایا وما یشعرون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، ایان یبعثون، کب وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے فرماتے تھے موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہمارے کام کر سکتا ہے؟ ہاں نہ تو کرو مولانا. وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی ٹیکسلے میں سڑک کی ضرورت ہے، ٹیکسلے والوں کو ہسپتال چاہیے، سکول چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے، کام کیسے کرے گا؟ فرمایا جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کام کرنا نہ کرنا اس کی بات تو بعد میں کریں گے، جب پتہ ہی نہیں ہے کام تمہارے کیسے کریں گے؟ تم کہتے ہو بڑے کام اللہ کرتے چھوٹے یہ کرتے ہیں. 14واں پارہ سورۃ النحل. جن کو پتہ ہی نہیں کام کیسے کریں گے. صفحہ 243 40 اور 3. یہ دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے. آیت نمبر 19 اور 20 بلکہ 20 اور 21. والذین یدعون من دون اللہ. نصرت کرنی ہے دوستوں کی. والذین یدعون من دون اللہ. والذین جن بتوں کو یہ پکار، الذین صراط الذین ان بتوں کا راستہ. والذین یدعون من دون اللہ. میں انشاءاللہ 4 ہستیاں عرض کروں گا جن کو مشرکین اللہ کا شریک کیا کرتے تھے، اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ. فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو یہ پکارے اللہ کریم کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا وہ تو پیدا نہیں کر سکتے ایک ذرہ بھی، وہم یخلقون درحالے کہ وہ خود پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں. اموات مردہ ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. اللہ خالی یہ فرما دیتا اموات مردہ ہیں، بات تو ختم تھی. آگے صفت ذکر کی، ایسا نہ ہو کوئی کہہ دے اوپر اوپر سے مردہ ہیں وچو زندہ ہیں. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وچو زندن، وچو والی گل کونی، وچو والی گل اساں نہیں من دے. اموات مردہ ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے ایان یبعثون ان کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. جسے موت کے بعد اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے ساری کائنات کا پتہ کیسے ہوگا؟ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہمارے کام کر دیں گے. آپ چپ کر گئے. جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہمارے کام کر دیں گے. ہمارے کاموں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. او مولانا 13واں پارہ صفحہ ہے 226 بالکل آخری 70. 13واں پارہ آیت نمبر 14. لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق اللہ ہی کے لیے ہے سچی پکار، با فائدہ پکار، فائدہ مند پکار اللہ کریم ہی کے لیے ہے. والذین یدعون من دونہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کریم کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو ذرا برابر. جو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا کام کیسے کرے گا؟ مثال ان کی کیسے ہے؟ اللہ کباسط کفیہ الی الماء مگر مثل اس بندے کے جو پھیلانے والا ہے کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو الی الماء پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلا کر پانی کو بلا رہا ہے. لیبلغ فاہ تاکہ پہنچ جائے وہ پانی اس کے منہ میں. فرمایا وما ہوا بے بالغی نہیں وہ پانی پہنچنے والا اس تک. کنویں پر کھڑا ہے، پانی 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 تیری مہربانی آ میرے منہ میں آ جا. پانی پکارنے والے کی پکار سن لے گا. جلدی بتائیں، جلدی سن لے گا. پانی کو پتہ ہے مجھے کوئی بلا رہا ہے.
پانی اس کو جواب دے دے گا جلدی جلدی؟ انا للہ و انا، نہیں، ذرا غور سے سن کر مجھے جواب دے. پانی تر و تازہ ہے پھر تو وہ سن لے گا. نہیں، کیسے تر و تازہ نہیں ہے؟ نہیں، پانی تر و تازہ ہے، اس کو تو میرا پتہ ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں. تر و تازہ اس کو پتہ ہے؟ کمال کرتا. تر و تازہ جو ہے نہیں، پانی تازہ ہے بالکل. بٹن دبایا شم، وہ ٹیوب ویل سے پانی نکل آیا. اب تر و تازہ پانی ہے، وہ تو میرے منہ میں آ کر پیاس بجھا دے گا. نہیں، کیسے بھائی؟ تر و تازہ نہیں ہے خدا کے بندے. مولانا میری طرف دیکھو، سر اٹھاؤ. انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ تر و تازہ کیوں نہ ہوں؟ جس طرح تر و تازہ پانی غیبانہ پکارے نہیں سنتا، تر و تازہ پانی کو حالات کا پتہ نہیں، تر و تازہ پانی منہ میں آ کر پیاس نہیں بجھا سکتا. جسم تر و تازہ کیوں نہ ہو پھر بھی غیبانہ پکار سنتا نہیں. جسم تر و تازہ کیوں نہ ہو پکارنے والے کے حالات کا اس کو پتہ نہیں، آ کے حاجت پوری کر سکتا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں پکارنا کافروں کا مگر بے اثر. جو کفار اللہ کریم کے علاوہ دوسروں کی غیبانہ پکاریں کر رہے ہیں، ان کی پکار بے اثر ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ پکار رہے ہیں. ان جن کو پکارا جا رہا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، انہوں نے غیبانہ پکار سنی بھی نہیں ہے، ان کی حاجت پوری کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. 14واں پارہ کھولیں جی. صفحہ ہے 250. اب 250 صفحے پر ہاتھ رکھنا ہے احباب نے. صفحہ کھولنے 191، دونوں پر ہاتھ رکھنا ہے جی، دونوں پر. صفحہ 191، سورۃ یونس. دونوں صفحے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے، مہربانی کرنا ہے، دونوں پر احباب نے ہاتھ رکھنا ہے. اب میں پہلے 191 صفحہ جو ہے نا اس سے ترجمہ کرتا ہوں، بالکل آخری سطر، آیت نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آخری سطر. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم جمع کریں گے ان تمام کے تمام کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شریک بنایا تھا اللہ کا، شرک کرنے والوں کو ہم کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ. الزموا مکانکم، آگے نہیں جانا، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ٹھہرو یہاں پر. مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر. انتم، تم بھی ٹھہر جاؤ. وشرکاؤکم، اور جن کو تم نے شریک بنایا تھا اللہ کا وہ بھی ٹھہر جائیں. اللہ کے نیک بندے بھی ٹھہر گئے، شرک کرنے والے بھی ٹھہر گئے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان. میری طرف دیکھیں، اب آپ جلدی کریں، ٹائم تھوڑا ہے. یہ شرک کرنے والے تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ ادھر. اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، بزرگان محترم، انبیاء علیہ السلام وغیرہ، تم اس طرف ہو جاؤ. جدائی ڈال دی. تم اس طرف شرک کرنے والے، خیبانہ پکارے کرنے والے، سجدے، منت منوتی، نظر نیاز، طواف، اس طرف. یہ اللہ کے نیک بندے اس طرف. اب یہاں ہاتھ رکھیں جی. 14واں پارہ، آیت نمبر 86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ انگلی رکھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، اللہ کا شریک بنایا تھا، دیکھیں گے شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا، مشرک ان کو دیکھیں گے. قالو، تو کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر.
یہ کھڑے ہیں جی، دیکھیں گے نا اب خیال. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، غور غور، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اللہ کے نیک بندے ڈالیں گے ان کی طرف ان کی بات، وہ ان کی بات منہ پر ماریں گے. اللہ کے نیک بندے کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو. میری طرف دیکھیں ساتھی، نیچے نہیں دیکھنا مہربانی. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ شرک کرنے والے کھڑے ہیں، نظر و نیاز، منت منوتی، غیبانہ پکار، عرس میلے قوالیاں، یہ کھڑے، اور یہ نیک ہستیاں کھڑی ہیں. اللہ یہ کھڑے ہیں، یہ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فلاں بزرگ، ان کو ہم پکارا کرتے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، یہ کھڑے ہیں، ان کو ہم پکارا کرتے. وہ ان کی بات ان کے منہ پر ماریں گے، کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو. مولانا دل حاضر کریں، یہ شرک کرنے والے جھوٹ تو نہیں بول رہے، یہ پکارتے نہیں تھے. میں نے مشکل بات تو نہیں پوچھی، آپ حیران ہو گئے. اللہ کے نیک بندے کہیں گے، یہ کہتے ہیں ہم تمہیں پکارا کرتے تھے. نیک بندے کہہ رہے ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان محترم، تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ مشرک جھوٹ تو نہیں بول رہے، یہ پکارا نہیں کرتے تھے، یہ نہیں پکارتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. جھوٹ تو نہیں بول رہے، خیال، یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے. اب سورۃ یونس، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے بتانا ہے، جلدی بتانا، یہ عبادت نہیں کرتے تھے بزرگوں کی؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جاندار جواب نہیں ہے نا، مزہ نہیں آیا. یہ نیک لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہمیں نہیں پکارا کرتے تھے. اب یہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے تھے، ہم پکارا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کے نیک بندے جواب دیں گے پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ کی قسم، اللہ گواہ کافی ہے. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یقیناً ہم تمہاری عبادتوں سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. کس نے سجدہ کیا، کس نے طواف کیا، کس نے آ کر مٹی اٹھائی، کس نے آ کر عرس میلے قوالیاں لگائیں، کس نے آ کر ہمیں پکارا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. اب جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کام کریں گے؟ جلدی بتاؤ مولانا، کام کریں گے؟ کہتے تھے مشرکین مکہ بڑے کام اللہ کر دے، چھوٹے یہ فرمائے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کام کیسے کریں گے تمہارا؟ نامہ پارا بھائی راشد، بڑے حوالے دیکھتے ہو اور بتاتے ہو، ایسے باتیں کرتے ہو. ہاں ٹھیک ہے، پیروں فقیروں کو پتہ نہیں ہے، نبیوں کو پتہ ہے. ہاں وہ ہمارے کام کریں گے. ہاں بھائی راشد بڑے حوالے دکھاتا ہے، لوگوں کو ریکارڈ کرتا ہے، یہ وہ ہے فلاں فلاں. مولانا سورۃ المائدہ 7واں پارہ، دوستوں نے صفحہ کو 114، صفحہ 114، سورۃ المائدہ 7واں پارہ. بڑی ایتیں دکھا رہے جو پیروں فقیروں کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کو نہیں ہے، نبیوں کو تو پتہ ہے، یہ تو ہمارے کام کریں گے. آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ بتوں کو. رسل کا معنی بت، جس روز جمع کرے گا اللہ بتوں کو. یہ بتوں والی ایتیں ہیں. اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر. فیقول، پس اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم،
ماذا اجبتم، اے ماذا عبدتم، یہ بتاؤ میرے پیغمبرو کس وجہ سے تمہاری عبادت کی گئی، کیوں تمہاری عبادت کی گئی، کیوں سجدے طواف کیے گئے؟ اب حدیث پاک میں آیا، بڑی مشہور حدیث ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جو کام مسجد میں اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی کام انبیاء علیہ السلام کی قبروں پہ یہودیوں عیسائیوں نے شروع کر دیا۔ سجدے ہوئے، جو کام مسجد میں اللہ کے لیے ہوتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، اللہ کی غیبانہ پکار ہے، یہ مسجد والے کام قبروں پر شروع کر دی یہودیوں عیسائیوں نے، انبیاء علیہ السلام کی قبریں۔ اللہ فرمائے کیوں تمہاری عبادت کی گئی، سفارشی سمجھ کر کیوں تمہیں پکارا گیا، طواف کیوں ہوئے، سجدے عبادتیں کیوں ہوئیں؟ قالوا، اللہ کے رسول جواب دیں گے لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے سجدے طواف، ہماری غیبانہ پکاریں، ہمیں سفارشی سمجھ کر بلایا گیا۔ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ ہم دنیا سے چلے گئے، اب تو معاملہ غیب والا بن گیا، یقیناً تو ہی تو ہے علم رکھنے والا تمام غیبوں کا، ہم دنیا سے چلے گئے، اب غیب والا معاملہ بن گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، سارے غیوب جاننے والا صرف تو ہے۔ اب ہاں نا میں جواب دے ساتھی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کام کر سکتے ہیں؟ جو ہماری پکاریں سنتے نہیں ہیں وہ کام کر سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے بابا لات منات ادا پیرنی فقیرنی کرتے ہیں، جو تمہاری پکاریں سنتے نہیں ہیں، جن کو تمہارے حالات کا بلکہ ان کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا، وہ تمہارے کام کیسے کریں گے؟ اب پھر مثال میری سمجھیں، میں دوبارہ جملہ دوہرا رہا ہوں حاج صاحب تمہارے واسطے، جو نئے ہمارے مہمان تشریف لے ان کے لیے جملہ دہراتا ہوں۔ یہ میری 4 انگلیاں دیکھیں، توحید کے 4 درجے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس درجے میں مشرکین مکہ موحد تھے، وہ بھی مانتے تھے اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ توحید کا دوسرا درجہ ہے سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ بھی وہ مانتے تھے مشرکین مکہ، اس درجے میں موحد تھے، سب کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تیسرا توحید کا درجہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس درجے میں وہ آدھے موحد تھے آدھے مشرک تھے، کہتے تھے بڑے بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام بابا لات منات عزا فقیر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مثال چھوٹی چیزوں کی دی ہے، کھجور کی گلڑی کے اوپر والے پردے کے مالک نہیں، مسکال ذرہ ذرے کے مالک نہیں، ایک معمولی حقیر سی مکھی بنانے کی طاقت ان میں نہیں۔ اگلی بات، چوتھا توحید کا درجہ کہ ہر قسم کی عبادت کے لیے صرف اللہ ہے، اس چوتھے درجے میں وہ مکمل مشرک تھے۔ خلاصہ 2.5 درجے کے موحد تھے، 1.5 درجے کے مشرک تھے، کہتے تھے چھوٹے کام اللہ کرتا ہے، اللہ نے مثال چھوٹی چیزوں کی دی۔ اچھا، اب میں نے اس کی مثال آپ کو عرض کی ہے، ہمارے ملک کا دارالحکومت ہے اسلام آباد، وزیر اعظم صاحب کے ذمے ہیں بڑے بڑے کام، بھائی باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں معاملات، یہ میں نے کرنے ہیں، اور پنجاب سندھ بلوچستان وغیرہ ان کے جو کام ہیں صوبوں کے، یہ وزیر اعلیٰ نے کرنے ہیں۔ بھائی ٹیکس والو، تمہاری کوئی ہسپتال کا معاملہ ہے، اسلام آباد نہیں آنا، لاہور جاؤ وزیر اعلیٰ سے بات کرو، کوئٹہ جاؤ وزیر اعلیٰ سے بات کرو، یہ کام وہ کرے گا۔ اب جب وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہمیں ہسپتال کیسے بنوا کر دے گا؟ ہمیں سڑک کی ضرورت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ٹیکس والوں کو سڑک چاہیے، وہ ہمارا کام کیسے کروائے گا؟ اس لیے وہ کہتے تھے ان کو پتہ ہوتا ہے تو ہمارے کام کرتے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری پکارے سنتے نہیں ہیں، کام کیسے کریں گے؟ اگلا جملہ غور سے سنیں، میں ابھی عرض کر چکا ہوں پھر دہرا رہا ہوں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے جو کام یہ بابا لات منات نہ کر سکے نا، اللہ سے سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس لاہور پہنچے، کوئٹہ پہنچے، میں مثال دے رہا ہوں،
یہ ہم ٹیکس لے والوں کی یہ فلاں سے، بھائی یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ تو کام وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ ہم نے کہا جی مہربانی کرو، تو ہم تو غریب ہیں، مسکین ہیں، ہماری کون سنتا ہے، تو ہماری وہاں تک تو بات پہنچتی نہیں، آپ مہربانی کریں، آپ وزیر اعظم صاحب کو کہہ کر ہمارا یہ کام کرا دیں، ہم مجبور ہیں، ٹیکس لے میں ضرورت ہے، بڑی نہر کھدوانی ہے، ساری زمین بنجر ہو رہی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ نے ہماری سفارش کر کے وزیر اعظم سے ہمارا کام کروا دیا، نہر بنوا دی ٹیکس لے کے اندر۔ وہ کہتے تھے بابا لات منات عزا یہ ہمارے چھوٹے کام کرتے ہیں، اور جو کام ان کے اختیار میں نہ ہو تو اللہ سے کہہ کر کام کروا دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ مسئلہ شفاعت سمجھ آ گیا؟ مسئلہ شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ جو کام ان کے اختیار میں ہوں یہ بابے اور پیر فقیر کر دیتے ہیں، اور جو کام ان کے اختیار میں نہ ہو اللہ سے سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں۔ ہم غریب مسکین ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ مجبور ہو کر ان کا کام کر دیتا ہے۔ بس اب خیال، آپ مثال سمجھیں گے تو اگلی بات میری سمجھ آئے گی، ایسے نہیں آئے گی۔ مولانا شفاعت کی 3 قسمیں ہیں، میری طرف دیکھنا، نظریں نیچے نہیں رکھیں آپ نے، مہربانی۔ شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ میں پہلے مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک مجرم کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، 10 کوڑے مارو اس کو۔ بادشاہ نے کہا نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ اگر مثال آپ کو سمجھ آئی تو مسئلہ شفاعت سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ 10 کوڑے مارو۔ وزیر اعظم کھڑا ہو گیا۔ وزیر اعظم نے کہا بادشاہ سلامت، میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دو۔ بادشاہ ڈر گیا، اگر میں نے وزیر اعظم کی بات نہ مانی یہ تو بغاوت کرا دے گا، یہ تو میری بادشاہی کو خطرہ بڑھ جائے گا۔ بس ٹھیک ہے جی، میں اس کو معاف کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت۔ ذرا لفظ دہرائیں، شفاعت وجاہت۔ پھر کہہ دے ایک دفعہ، مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ شفاعت وجاہت۔ شفاعت وجاہت کا مطلب ہے کسی کے ڈر کی وجہ سے اس کی سفارش مان لینا، کسی کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس کی سفارش مان لینا۔ اب بادشاہ ڈر گیا وزیر اعظم سے، یہ بغاوت کرا دے گا۔ ٹھیک ہے جی، بس چھوڑو جاؤ بھائی جاؤ۔ اگلا جملہ غور سے سنیں۔ مولانا آج تک دنیا میں کوئی ایک بھی شرک کرنے والا ایسا نہیں آیا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ پیروں فقیروں سے ڈر کر ان کی سفارش مان لیتا ہے۔ میرے جملے پر آپ نے غور کیا؟ شفاعت وجاہت کا قائل، رعب اور ڈر کی وجہ سے سفارش مان لینا، اس سفارش کا قائل آج تک کوئی مشرک دنیا میں نہیں آیا کہ اللہ پیروں فقیروں سے ڈر کر ان کی بات مان لیتا ہے۔ اگلی بات سنیں۔ یہ مجرم ہے، 10 کوڑے مارو، نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہو گیا، کہ ابو جان میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دو۔ اب بادشاہ بیٹے سے ڈرتا نہیں ہے لیکن بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ یار اس کو 10 کوڑے تو لگنے چاہیے تھے، چلو بیٹا میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ اب بیٹے کو ناراض تو نہیں کر سکتا نا، آخر بیٹے کے ساتھ مجھے محبت ہے، بیٹے کو میرے ساتھ محبت ہے، جاؤ بھائی جاؤ، میں نے معاف کیا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت محبت۔ پیار کی وجہ سے اگلے کی سفارش مان لینا، رعب اور ڈر کی وجہ سے نہ۔ مولانا یاد رکھنا، جتنے بھی شرک کرنے والے آج تک دنیا میں آئے وہ شفاعت محبت کے قائل تھے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کے پیارے ہیں،
یہ بزرگ، یہ پیر، یہ فقیر، انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ جب یہ ہماری سفارش کرتے نا ہمارے کاموں کے لیے، اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کر لیتا ہے۔ اب سارا جملہ آپ نہ دہرا سکیں تو مجھے شفاعت محبت کے الفاظ تو سنا دیں۔ شفاعت محبت کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی کے پیار میں مجبور ہو کر اس کی سفارش مان لینا۔ جتنے بھی شرک کرنے والے آج تک دنیا میں آئے یا آج ہیں، وہ کون سی شفاعت کے قائل ہیں؟ وجاہت والی؟ بھئی ڈر کی وجہ سے یہ پیر فقیر سفارش کرے، اللہ ڈر کر بات مان لیتا ہے؟ نہ، شفاعت وجاہت کا کوئی بھی شرک کرنے والا قائل نہیں تھا آج تک۔ جتنے بھی شفاعت کے قائل تھے وہ کون سی شفاعت کے قائل تھے؟ شفاعت محبت۔ شفاعت اللہ ان کے پیار میں مجبور ہو کر ان کی بات مان لیتا ہے۔ آؤ اس کی مثالیں آپ کو 3 دکھاتا ہوں۔ 12واں پارہ، صفحہ ہے 205۔ اللہ اللہ، 205 صفحہ دوسری سطر، بلکہ پہلی سطر، آیت نمبر 42 سے منع کرنے لگا ہوں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر، فی موجن، پانی کی موجوں میں۔ موج جنس ہے اس لیے معنی جمع والا کر رہا ہوں۔ پانی کی موجوں میں چل رہی تھی۔ موجیں بھی کون سی تھیں؟ کل جبال، پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی موجیں تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور تھا ایک کنارے میں، کشتی میں نہیں تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور نہ ہو تو کفار کے ساتھ جو منکر ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ قال، بیٹے نے جواب دیا، ساوی الی جبل، ان قریب میں ٹھکانہ پکڑوں گا پہاڑ کی طرف۔ یعصمنی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ میری طرف دیکھیں جی، دورہ تفسیر نہیں ہے، تفصیل وہاں ہوتی ہے۔ ابا پانی سے بچنا ہے؟ جی ہاں۔ طوفان آ رہا ہے؟ جی ہاں۔ میرا لفظ غور سے سننا ہے دوستوں نے، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ ابا جان، پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ آپ کشتی والا سبب اختیار کریں، میں پہاڑ والا سبب اختیار کروں گا۔ کشتی والا سبب کمزور ہے، پہاڑ والا سبب مضبوط ہے، میں کشتی پر نہیں آتا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب الاسباب کو دیکھنا ہے۔ کوئی بھی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ کریم کے حکم سے۔ یہ جو عذاب والا اللہ کا آرڈر ہے، کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ کشتی بھی نہیں بچا سکتی، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا۔ کون بچے گا؟ الا من رحم، جس پر اللہ کریم کی خاص رحمت ہوگی۔ بیٹا کشتی والے سبب کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، پہاڑ والے سبب کی اجازت نہیں ہے۔ آ کشتی میں آ جا، نہیں آیا۔ وحال بینہم الموج، اور آڑ بن گئی، حائل ہو گئی دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، الموج، پانی کی موجیں۔ چوٹی پر چڑھ گیا پہاڑ پر، پانی چڑھتا گیا، بلند ہوتا گیا، ڈوبنے لگا۔ فکان من المغرقین، ہو گیا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے۔ ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، پکارا، آواز دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو
پکارا عرض کی فقال عرض کرنے لگے رب ان ابنی من اہلی اے میرے پروردگار یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے اللہ بیٹا ڈوب رہا ہے بیٹے کو بچا آپ نے بتانا ہے ذرا مہربانی کریں جاندار جواب مجھے دیں پیغمبر اللہ کا پیارا نہیں ہوتا میں نے نہیں سمجھا تھوڑا ہوتا ہے پیغمبر تھوڑا اللہ کا پیارا ہوتا ہے جی تھوڑا تمام امت کے پیارے جمع کر دیے جائیں جتنا پیار اللہ کو پیغمبر سے ہوتا ہے پوری کائنات میں اس وقت کسی سے نہیں ہوتا یہ کہتے تھے جو کام یہ نہ کر سکیں سفارش کر کے اللہ سے کروا دیتے ہیں کیوں یہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کریم ہماری سنتا نہیں ان کی سفارش موڑتا نہیں پیر فقیر کتنے پیارے ہوں گے یہ تو اللہ کا سب سے پیارا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اپنے دور میں بیٹے کی سفارش کر رہا ہے جواب آیا قال یا نوح اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلک یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے آپ کی نظروں میں آپ کا بیٹا ہے میرے دفتر میں آپ کا بیٹا نہیں رہا کیوں انہو عمل غیر صالح اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے آپ کس راستے پر نہیں چلا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم نہ سوال کیجیے میرے پیغمبر اس چیز کے متعلق آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کیوں سوال کیا انی اعظک ان تکون من الجاہلین اللہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اگر دوبارہ سفارش کی نا آپ شامل ہو جائیں گے من الجاہلین معنی کیسے کروں مونا مقام نبوت ہے ہاں کوئی عام نہیں ادب گاہیس زیر آسمان اد عرش نازکتر نفس گم کردم یاید جنید و بایزیدی یا تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے مقام نبوت ہے دوبارہ سفارش نہ کرنا میرے پیغمبر ورنہ آپ کا نام شامل ہو جائے گا من الجاہلین قال حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر بھول گئی اپنی فکر لگ گئی رب انی اعوذ بک عرض کیا میرے پروردگار یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان اسألک ما لیس لی بہ علم کہ میں سوال کروں اس چیز کے متعلق کہ مجھے اس کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو نے مجھ پر رحم نہ کیا اکم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا پیغمبر اونچا اونچا ایسا نہیں نا پیغمبر اللہ کا پیارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تھوڑا پیارا بہت زیادہ پیارا سفارش کی اللہ نے بات مان لی اللہ نے بات مان لی یہ کہتے ہیں جی یہ پیر فقیر اللہ کے پیارے ہیں یہ ہمارے کام کرتے چھوٹے چھوٹے جو کام ان کے دائرہ اختیار میں نہ ہو نہ کر سکے اللہ سے سفارش کر کے کروا دیتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی سفارش مان لیتے ہیں فرمایا میں نے پیارے نوح علیہ السلام کی سفارش نہیں مانی پیر فقیر کون ہے تھوڑا آگے آ جائیں یہی صورت صفحہ ہے 207 یہی صورت 207 بالکل آخری 2 سطریں یہ عین کے اوپر دیکھیں نا 6 لکھا ہوا ہے چھٹا رکوع مکمل 7 مشہور اب قصے کے اندر بڑے بڑے پوائنٹس ہیں بڑے بڑے عجیب و غریب اس میں راز ہیں میں اس طرف جاؤں گا تو سبق اصل رہ جائے گا میں تفصیل میں نہیں جاتا سادہ معنی آپ کو سناتا ہوں تفسیر ہوتی ہے دور تفسیر میں فرمایا والا قد جات رسولنا ابراہیم بالبشرا اور البتہ تحقیق پکی بات ہے آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
بالبشرا خوشخبری لے کر بیٹے کی اور پوتے کی. قالوا سلاما, مہمانوں نے کہا آپ پر ایک بار سلام ہو. سلمنا سلامن, ایک بار آپ پر سلام ہو. قال سلام, حضرت نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام ہو. سلامن جملہ اسمیہ جس میں دوام و استمرار ہوتا ہے. فما لبث ان جاء, حضرت نے دیر بھی نہیں کی, لے آئے بے عجل حنیذ, ایک بچڑا بھونا ہوا. یہاں ہاتھ رکھیں, 26واں پارہ کھولیں, آخری صفحہ, صفحہ ہے 470. 26واں پارہ آخری صفحہ, کوئی مشکل حوالہ نہیں. آخری 4-5 سطریں. حل اتاک کا ہے حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کہ آپ کے پاس آئی ہے بات استفہام تشویق کی, شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز, کہ آپ کے پاس آئی ہے بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. المکرمین, بڑی عزت والے تھے اللہ کریم کے ہاں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, آ کر انہوں نے کہا حضرت آپ پر سلام ہو. قال سلام, حضرت نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام ہو. قوم منکرون, یہ قوم تھے ناواقف, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے بھی نہیں تھے. فراغ الی اہلہ, خفیہ طور پر حضرت گھر والوں کی طرف چلے گئے. فراغا کہتے ہیں خفیہ طور پر چلا, چپ کر کے, مہمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا. فجاء بعجل سمین, لے آئے ایک بچڑا موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا, بھون کر پوچھا بھی نہیں کھانا کھاؤ گے کہ نہیں. ہم تو پوچھتے ہیں جی چائے پینی ہے, چائے پیو گے, بندے کو شرم آ جاتے, یہ نہیں جی مہربانی. کئی ہمارے دوست کہتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے, پہلے کہہ دیا نہیں پیو گے نا, انہیں چائے تو نہیں پینی نا, جب کہہ دیا نہیں پیو, کون کہ پینی ہے. ہائے ہائے, موٹا تازہ بچڑا. ہماری مہمان نوازی, جو بکری بیمار ہے مدرسے بھیج دو. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک بچہ آ گیا مسجد میں, مولوی جی, میاں جی, جی بیٹا جی, دادی اماں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے, اور 10 کلو دودھ. مولوی سے بڑے حیران ہوئے, 10-15 سال مجھے محلے میں ہو گئے, پہلے تو کبھی دادی اماں کو خیال نہیں آیا تھا, آج کیسے دودھ بھیج. بچے تو جھوٹ بولتے نہیں نا, بچے تو سچ بات کہتے ہیں. بس میں نے یہ سبق روک دیا. ہمارے ایک دوست ہیں, اب تو فوت ہو گئے, وہ بیچارے بوڑھے تھے, تو سائیکل چلا کر واپس آئے 4-5 کلومیٹر, سکول میں پڑھا کر, پرائیویٹ ایک سکول تھا. تو خود انہوں نے مجھے بتایا. میں گھر پہنچا, گرمی تھی سخت, جون جولائی, دروازہ کھڑکا, ٹھک ٹھک ٹھک. میں نے پوتے کو کہا, میں نے پوتے کو بھی دیکھا ہوا ہے, اب تو وہ بھی جوان ہو گیا, صاحب اولاد ہے, تو چھوٹا تھا. پوتے کو کہا بھائی جاؤ, کہ دادا گھر میں نہیں ہے. پوتا دروازے پر آئے, مہمان جی, دادا جان سے مجھے کہا, دادا کہہ رہا ہے میں گھر پر نہیں ہوں. تو وہ آنے والا مہمان بھی ہمارا دوست ہے, بڑا ناراض ہوا. خیر بچے تو جھوٹ بولتے نہیں. مولوی صاحب نے کہا جی آج دادی اماں کو کیسے خیال آ گیا دودھ بھیجنے کا, اتنے سال ہو گئے کبھی دادی اماں کو. بچے جھوٹ تو بولتے نہیں. بچے نے کہا جی بلی نے منہ ڈال دیا تھا. دادی نے کہا مولوی صاحب کو دے آؤ. یہ ہماری مہمان نوازی ہے. حضرت نے پوچھا بھی نہیں, موٹا تازہ بچڑا. فقربہ الیہم, قریب کر دیا ان کے آگے کی, اب کھاؤ نا. قال الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو. فاوجس منہم خیفہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل میں ڈر محسوس کیا. قالوا لا تخف, مہمان کہنے لگے حضرت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. 12ویں پارے پر آئیے, سورۃ ہود پر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه,
حوالہ مل گیا دوستوں کو. صفحہ 208 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا, لا تصل الیہ, نہیں لمبے ہو رہے کھانے کی طرف, گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہے, نہ کہ رہم, حضرت نے ان کو دشمن سمجھا, واوجس منہم خیفہ, اور دل میں ڈر محسوس کیا ان سے. ساتھی نظر اٹھائیں. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اس دور کا رواج تھا جو کسی کے گھر کا کھانا نہ کھاتا دشمن سمجھا جاتا تھا, اور جو کسی کے گھر میں سے ایک لقمہ بھی کھا لیتا جان قربان کر دیتا تھا, نمک حرامی نہیں کرتا تھا. ہمارا دور تو نہیں تھا نا جس سے ہم دوستی رکھتے ہیں اسی سے بے ایمانی کرتے ہیں, جس سے تعلق رکھتے ہیں اسی کو دھوکہ دیتے ہیں. حضرت نے سمجھا میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے, یہ تو دشمن ہے. دل میں ڈر گئے. مولانا یہ الفاظ قابل غور ہیں جن کو قرآن سمجھنے کا شوق ہے. میری طرف دیکھیں, نظریں اٹھائیں, آس پاس نہیں دیکھنا, میں منت کرتا ہوں. حضرت دل میں ڈر گئے. قالوا لا تخف, مہمانوں نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ ہمیں کہنے لگے جی فرشتے دل کا حال جانتے ہیں تو پیر فقیر دل کا حال کیوں نہیں جانتے. حضرت تو دل میں ڈرے تھے, فرشتوں کو دل کے حال کا کیسے پتہ چل گیا. یہاں ہاتھ رکھیں, 14واں پارہ صفحہ 239. اللہ کی رحمتیں ہمارے اکابرین پر, کیسے ہمیں قرآن سمجھایا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یہ میں آیت نمبر 50 کے بعد معنی کرتا ہوں. وَنَبِّئْهُمْ مَنْ سَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, خبر دیجئے ان کو میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, مہمان آئے انہوں نے آ کر سلام کیا. حضرت نے بچڑا سامنے رکھا, انہوں نے نہیں کھایا. حضرت دل میں ڈر گئے. قال, غور غور, دل کی کھڑکیاں کھول دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان سے کہنے لگے انا منکم وجلون, یقیناً ہم تم سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں, تم میرے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو. مولانا فرشتے دل کا حال نہیں جانتے تھے. حضرت نے زبان سے فرمایا میں تم سے ڈر رہا ہوں. پھر فرشتوں نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فرشتے دل کا حال جانتے ہیں. فرشتوں کو کیسے پتہ چلا حضرت دل میں ڈر گیا ہے. زبان سے حضرت نے کہا تھا انا منکم واجلون, میں ڈر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. آؤ بھائی, ہم تو مہمان فرشتے ہیں بھائی, نورانی, ہم تو کھانے پینے سے. خدایا پہلے تو بتا دیتے, میں بچڑا ذبح نہ کرتا. حضرت ہمیں کیا پتا تھا آپ بچڑا ذبح کر رہے ہیں. اے خدایا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرمایا کرتے تھے یہ قصہ بیان کر کے, زندہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں, زندہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں, عالم الغیب صرف اللہ ہے. اے خدایا تم فرشتے ہو جیا. انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں, نافرمان قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. وامرأتہ قائمہ, حضرت کی بیوی کھڑی تھی, بی بی سارا سامنے آ گئی. فضاحکت, ہنس پڑی. بچہ جو کٹھئی تھا ہوں کھوانا کھلانا مہمانوں کو. کہا تو بڑی ہنس رہی ہے بی بی, تو بھی سن. فبشرناہا باسحاق, ہم نے خوشخبری دی بی بی سارا کو اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اسحاق یعقوب, حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کے بعد پوتا یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوگا. میں چونکہ موضوع یہ نہیں ہے, میری انگلیاں دیکھیں, 5 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں پیدائش سے پہلے جن کا نام رکھ دیا گیا. حضرت اسحاق علیہ السلام 1, یعقوب علیہ السلام 2, یحییٰ علیہ السلام 3, عیسیٰ علیہ السلام 4, اور آپ کا نام نامی اسم گرامی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد.
اب حوالے نہیں کھولتا، ٹائم نہیں ہے، آ جائیے سبق پر۔ قالت یا ویلت، ہائے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بی بی سارہ نے کہا ہائے میری قسمت، عجیب بات آنے دو، کیا میں بیٹے کو جنم دوں گی؟ وانا عجوزن، حالانکہ میں بہت بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخا، یہ میرا خامد بھی بہت بوڑھا ہے، ہم بوڑھوں کی اولاد کیسے ہوگی؟ ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ بڑی عجیب چیز ہے، بوڑھوں کی اولاد۔ قالوا، فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، کیا تو حیران ہو رہی ہے اللہ کا حکم سن کر؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر اہل بیت۔ اہل بیت نبی کی بیوی کو فرشتوں نے کہا، یہ الگ موضوع ہے، اصل اہل بیت پیغمبر کی بیوی ہوا کرتی ہے۔ انہ حمید مجید، یہ بحث ہوتی ہے سورۃ الاحزاب میں، انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعریفیں کیا ہوا ہے، بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب کہ چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، خوف خطرہ ختم ہو گیا، یہ تو فرشتے مہمان ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ وجاءت البشرا، خوف چلا گیا، خوشخبری بھی حضرت کے پاس بیٹے اور پوتے کی آ گئی۔ یجادلونا فی قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے پرزور سفارش شروع کر دی ہم سے قوم لوط کے متعلق۔ جو طلبہ ساتھی ہیں نا ان کو تحفہ دیتا ہوں، علماء کرام، میں نے یجادلنا کا معنی جھگڑے والا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا، اللہ سے جھگڑا کرنے کی کس میں طاقت ہے؟ ورنہ میری طرف دیکھیں، اب تفصیل تو یہاں نہیں ہو سکتی، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک بات بار بار کرو نا، بار بار، عرب والے اسے جدال سے تعبیر کرتے ہیں۔ بار بار بات کرو اسے عرب والے جدال سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں ہاتھ رکھیں، 28واں پارہ سورۃ المجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ مونا قرآن پڑھانے کے لیے سارا قرآن سامنے نظر میں رکھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں۔ قد سمع اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی، تاکہ سن لی اللہ کریم نے بات، التی اس بی بی خولہ کی، تجادلو کا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ پیغمبر سے جھگڑا کون، کس کی ہمت ہے پیغمبر سے جھگڑا کرے؟ نا، بی بی خولہ کہتی تھی حضرت مہربانی کیجئے، میرے خامد نے مجھے یہ کہا، انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، جس طرح اماں حرام ہے تو بھی حرام ہے۔ حضرت کوئی صورت بنائیے میں خامد کے لیے دوبارہ حلال ہو جاؤں۔ بھائی میں نہیں کچھ کر سکتا، اللہ کے حراموں کو حلال میں نہیں کر سکتا۔ اس طرف آ گئی حضرت کو مہربانی کرو، چھوٹی بچیاں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ خامد بوڑھا ہے، میں بھی اجڑ جاؤں گی، خامد کی خدمت کون کرے گا؟ مہربانی کرو میں دوبارہ خامد کے لیے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آم نے چہرہ انور پھیرا، اس طرف حضرت مہربانی، بار بار جو درخواست کی جائے اسے عرب والے جدال سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب قد سمع اللہ قول التی، تاکہ سن لی اللہ کریم نے بات اس بی بی کی، تجادلک فی زوجہا، جو بار بار سفارش کر رہی تھی، درخواست پیش کر رہی تھی عام صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی زوجہا، اپنے خامد کے متعلق۔ بس میں نے نمونہ آپ کو دکھا دیا، تفصیل یہاں نہیں ہو سکتی، سبق پر آئیں۔ یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرزور سفارش شروع کر دی، بار بار منت کرنا شروع کر دی، اللہ قوم لوط کو معاف کر دے، قوم لوط کو مہلت دے دے، اللہ فرشتوں کو واپس بلا لے۔ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، جلدی انتقام لینے والے نہیں تھے، اواہون، بڑے دل کے نرم تھے، منیب، بار بار اللہ کی رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم، آپ پر سوال ہے جاگنا، سستی بھگانا،
پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ تھوڑے پیارے تھے بہت 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 زیادہ. 4,500 انبیاء علیہ السلام کا ابا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. اتنا عظیم الشان پیغمبر اللہ کا پیارا سفارش کی. اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو چھوڑ دو، اے دعا نہ کرو، بند کر دو یہ دعا کرنا. انہو قد جاء امر ربک، یقیناً آ چکا ہے تیرے پروردگار کا حکم عذاب والا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودٌ، یقیناً ان کے پاس آئے گا عذاب جو واپس کیا ہوا نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے، قوم لوط کی سفارش کی لیکن اللہ نے نہیں مانی. اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے. آؤ مولانا سورۃ التوبہ کھولیے. صفحہ 181. یہ دوسری سطر سے معنی کرتا ہوں. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیارے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے تھے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق میں اور کوئی بڑا اللہ کا پیارا ہے؟ آپ سے بڑا پیارا تو ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں اللہ کا. فرمایا استغفر لہم، بخشش مانگے میرے محبوب آپ ان کے لیے. او لا تستغفر لہم، یا بخشش نہ مانگے ان کے لیے. ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے 70 مرتن 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں معاف کرے گا بخشے گا ان کو اللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضرت النبی قد ماتا، میرا ابا فوت ہو گیا ہے. باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. باپ رئیس المنافقین، بیٹا مخلص صحابی. حضرت میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو خادم ہوں. ابا میرا فوت ہو گیا ہے. اس قدر ماتھے کو رگڑا، آستی تیری پہ یار، مٹ گیا جو کچھ کے لکھا تھا میری تقدیر کا. جتنا چاہو کر ستم اپنا بنا کے تو مجھے، اب تو قیدی بن چکا ہوں زلف کی زنجیر کا. حضرت میں تو خادم ہوں، ابا فوت ہو گیا ہے، جنازہ تو پڑھا دیجئے. آپ تیاری کریں، ہم آ رہے ہیں. حضرت کفن کے لیے قمیص بھی عنایت فرمائیے آپ نے، اور وہ قمیص دینی حضرت جو جسم مبارک کے ساتھ ٹچ ہو، لگی ہوئی جیسے بنین ہوتی ہے، وہ کرتا آپ نے عنایت فرمایا. لمبی بات ہے، تیاری کرو جی. صفحے بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھولا، لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا. تیاری کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، آپ کے دامن کو پکڑ لیا. حضرت اتصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ، کس کی آپ جنازہ پڑھنے لگے ہیں؟ وہی نہیں ہے جس نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی، فلاں فلاں موقع پہ نقصان دیے تھے فلاں، یہ وہی نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ ٹھہر صبر. حضرت اللہ نے فرمایا ہے آپ 70 بار بخشش مانگے میں اللہ معاف نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا میں 70 سے زیادہ بار دعا کر لوں گا. ایک جملہ کہتا ہوں تحفہ ہے آپ کے لیے. حضرت عمر چاہتے تھے کہ آپ جنازہ پڑھائیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اونچا جواب دے تو میں لفظ سناؤں گا نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے حضور اس کا جنازہ پڑھائیں.
حضرت عمر مقام غیرت میں تھے، آمنہ کے لال مقام رحمت میں تھے۔ یہ خلاصہ پتہ نہیں آپ کو یاد رہے گا کہ نہیں۔ حضرت عمر مقام غیرت میں تھے، آمنہ کے لال مقام رحمت میں تھے۔ رحمت غالب آ گئی، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ نے فرمایا، یہ نیچے 3-4 سطریں نیچے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا، میرے محبوب نہ نماز پڑھنا اوپر کسی ایک کے ان میں سے جو مر جائے، کبھی بھی دعا نہ کرنا، کبھی بھی جنازہ نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ میرے محبوب اب تو جنازہ پڑھا دیا، آئندہ ان میں سے کوئی مر جائے جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ اللہ کا ووٹ مقام غیرت کے ساتھ ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ بات بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا، سفارش کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مان لی۔ جی تو آپ اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ پیارے تھے، سفارش کی، لیکن اللہ نے نہیں مانی۔ اب میں یہ کیسے عقیدہ مانوں؟ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں۔ واہ بھائی واہ، 3 مثالیں آ گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ نے نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ نے نہیں مانی۔ اور ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت آمنہ کے لال نے عبداللہ ابن ابی کی سفارش کی، اللہ نے۔ مونا اب میری طرف دیکھیں، تیسری بات عرض کرتا ہوں، شفاعت وجاہت، ڈر کی وجہ سے سفارش مان لینا۔ شفاعت محبت، بیٹا کھڑا ہو گیا، ابو جی بادشاہ سلام اس کو معاف کر دینا، چلو یار معاف کرتا ہوں، بیٹے کو ناراض کون کرے، یہ شفاعت محبت ہے۔ اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں۔ تیسری سفارش، میری طرف دیکھیں، اس کو 10 کوڑے لگاؤ، اس نے قانون توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ میری طرف دیکھیں گے تو یہ شفاعت سمجھ آئے گی۔ مجرم کانپ رہا ہے، یہ بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں قانون کی خلاف ورزی، آپ نے میرے الفاظ غور سے سننے ہیں، اسی پر دار و مدار ہے، قرآن کے بڑے مقامات حل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں معافی مانگتا ہوں، انسان ہوں آخر، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، تو آپ مہربانی کریں نا، مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے آس پاس دیکھا، وزیر فلاں وزیر کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ یہ مجرم نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے۔ معافی مانگ رہا ہے؟ جی بادشاہ سلامت معافی مانگ رہا ہے۔ کہتے میں دوبارہ جرم نہیں کروں؟ جی کہہ رہا ہے جی دوبارہ جرم نہیں کروں گا۔ اچھا بات یہ ہے تو سزا کا مستحق، لیکن مجھے اس پر ترس آ گیا ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں سفارش کرنے کی، اگر تو اس مجرم کے حق میں میری اجازت کے ساتھ سفارش کر تو میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ وزیر نے ہاتھ جوڑ دیے، بادشاہ سلامت یہ میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، بیچارہ معافی مانگ رہا ہے، جرم کر لیا انسان ہے، آخر غلطی ہو جاتی ہے، یا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے نا جی، یہ میں بھی معافی مانگتا ہوں، مہربانی کرو، آپ بادشاہ سلامت ہیں تو آپ مہربانی کر کے اس کو معاف کر دے، یہ مہربانی۔ بادشاہ نے کہا بھائی تو معافی کا مستحق تو نہیں تھا، چلو میری اجازت سے وزیر نے سفارش کی ہے، باوجود سزا کا مستحق ہونے کے میں وزیر کی سفارش مان کر جا تجھے معاف کرتا ہوں، آئندہ خیال کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں شفاعت اجازت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت اجازت، جس کو قرآن نے کہا شفاعت بالاذن، شفاعت ہوگی دن قیامت کے لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی، جس کو اللہ اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اللہ کی اجازت نہ ہوئی کسی کو زبان ہلانے کی جرات ہی نہیں ہوگی۔ آؤ مولانا آیت الکرسی کھولیں۔
تیسرا پارہ میں ساری آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کرتا، صرف درمیان میں سے لفظ صفحہ 39 ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اللہ کریم کے ہاں؟ جرت کس کی ہے؟ کون بول سکے؟ سفارش کون کر سکتا ہے اللہ کریم کے ہاں؟ الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ سورۃ یونس کھولیں جی، حوالے تو بہت ہیں۔ سورۃ یونس صفحہ 188، جلدی کریں، صفحہ 188، صفحہ 188، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 3۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب وہ ہے، وہ ہمارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں نے کل مقدار سمجھایا تھا آپ کو۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتے جہان کے کاموں کی، سارے جہان کا نظام خود چلا رہا ہے۔ ما من شفیع، نہیں کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کریم کی اجازت کے بعد۔ اجازت ہوئی تو سفارش ہوگی۔ مولانا اس شفاعت میں 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ احترام قانون، قانون کا احترام بھی باقی رکھنا ہے۔ بھائی مستحق تو ہے اس کو کوڑے مارے جائیں، لیکن نہیں، کیونکہ میری اجازت سے سفارش کی ہے نا وزیر نے، چلو میں اس کو ایک دفعہ معاف کر دیتا ہوں۔ احترام قانون اور اکرام شفیع، شفاعت کرنے والا، اس کے بھی اکرام کا لحاظ رکھا گیا۔ چلو یار تو نے میری اجازت سے بات کی ہے تو میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ تو شفاعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ شفاعت وجاہت 1، شفاعت محبت 2، شفاعت بالاجازت بالاذن 3۔ تو قیامت کے دن کون سی سفارش ہوگی؟ شفاعت وجاہت، شفاعت محبت نہ، کون سی ہوگی؟ شفاعت اجازت۔ تو اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش ہو سکے گی، ورنہ نہیں۔ اتنے تک بات ہو گئی۔ اب اگلی جو بات ہے انشاءاللہ نماز کے بعد شروع کریں گے۔